کہ ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف مواقع پہ نازل ہوا، یعنی وقفے سے، یک بار قرآن نازل نہیں ہوا، یعنی کبھی کسی موقع پر ایک آیت، کبھی 2 آیات، کوئی ایک سورت، کوئی بڑی سورت، کوئی آدھی سورت، اس طرح کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ منورہ میں، کوئی مدینہ منورہ شہر میں، کوئی باہر، اور کئی موقع پر قربان جائیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بستر پر لیٹے ہوتے کو جبریل امین وہی الہی لے کے آ جاتے۔ یہ بھی سبحان اللہ حضور کا جو ہے وہ کمال ہے۔ انجیل کی تختیاں لینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو انجیل کی تختیاں لینے کے لیے مخصوص میدان پہ، مقام پہ جانا پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبور لینے کے لیے کوئی طور پہ جانا پڑتا تھا۔ مدینے والے اگر میدان جہاد میں ہے تو قرآن وہاں بھی آ رہا ہے، آپ مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں بھی آ رہا ہے، آپ سواری پر سوار ہیں تو قرآن وہاں بھی آ رہا ہے، اور آپ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے بستر میں آرام فرما ہے تو قرآن وہی بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلی بڑی شان قرآن پاک نے جو حضور کی بیان کی ہے، جو آیہ مقدسہ میں نے خطبہ میں پڑھی، فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، اتنی دبدبے والی، برکت والی، فیضان والی یہ کتاب ہے کہ فرمایا اگر اس کو میں اللہ فرماتا پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی عظمت، اس کے دبدبے، اس کے فیضان، اس کی حیبت کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں جس قرآن کی حیبت کو قرآن اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اس کو قلب محمدی نے برداشت کر لیا ہے۔ پتہ چلا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب اطہر، جس پہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے جب قرآن اترا، میں نے عرض کیا مخصوص ٹکڑوں میں، کسی کپڑے پہ لکھا جا رہا ہے، کسی کھجور کی ٹہنی پہ لکھا جا رہا ہے، کہیں پر اونٹ کی بڑی کوئی ہڈی ہے تو صاف کر کے اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے قلم، کتاب کا، کاغذ کا اس طرح کا تو وہ زمانہ نہیں تھا۔ مختلف مواقع پر، مختلف جگہ پر قرآن صحابہ کرام نے جمع کیا تھا، مگر بیشتر صحابہ کرام، بالخصوص 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 ٹاپ کے صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے، اور حضور ان سے مختلف مواقع پہ قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ حضرت معاذ سے تو حضور ہر رمضان مبارک میں ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور ایک ان کے ساتھ دور ہوتا تھا، ایک جبریل امین سے دور ہوتا تھا۔ الغرض جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وصال کے بعد امیر المومنین بنے تو پھر جنگ یمامہ ہوئی۔ اختصار سے کے ساتھ عرض کر 700 صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا امیر المومنین ایک جنگ کے اندر 700 سے زیادہ حفاظ قراء صحابہ کرام شہید ہو گئے، جنگیں تو ابھی جاری رہیں گی، ہم نے تو جہاد کرنا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے، اگر اسی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو یہ قرآن تو دنیا سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے، کوئی چارہ کیجیے۔ آپ نے خود تجویز دی کہ آپ جو حفاظ اور ماہرین قرآن صحابہ کرام ہیں ان کو جمع کریں، ایک کمیٹی بنائیں، پینل بنائیں اور لوگوں کو اعلان کریں جس کے پاس قرآن مجید ہے وہ لائے اور ان کو جمع کروا دے۔ یہ تفصیلی واقعہ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ ایک کرائیٹیریا بنایا گیا، معیار بنایا گیا، ایک تو یہ 4 صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کی نگرانی کریں گے۔ یہ چاروں کے چاروں حفاظ ہیں، حافظ ہیں، اور بڑے پکے ٹھکے حافظ ہیں جن کے ساتھ حضور دور فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو بھی مسلمان قرآن لے کے آئے گا یہ ان کے سامنے پیش کرے گا، یہ حافظ ہیں، یہ پہچان جائیں گے یہ قرآن ہے کہ نہیں، مگر فرمایا اس کے باوجود جو بھی قرآن کی آیت لے کر آئے گا وہ ساتھ 2 گواہ لے کے آئے گا۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی یا حضور نے ہمیں بیان کی تھی کہ یہ وحی الہی ہے، جب میں نے سنی تھی یہ کم از کم 2 گواہ موجود تھے، وہ گواہ لے کر آئے۔ اب ظاہر ہے وہ گواہ بھی تو صحابہ کرام تھے۔ سارا قرآن پاک اس طرح جمع ہو گیا، اور ایمان کی اور یہاں پر محبت کی بات یہ ہے کہ جب سارا قرآن جمع ہو گیا تو سورہ توبہ کی آخری آیت ابھی نہ آئی، حضرت زید خود ہی کہنے لگے کہ سارا قرآن آ گیا ہے، دعائیاں بھی آ گئی ہیں، ہم حافظ، ہمیں پتہ بھی ہے، ایک آیت ابھی رہتی ہے جو نہیں آئی قرآن پاک کی،
حضرت خزیمہ انصاری، حضرت ثابت بن خزیمہ انصاری ایک صحابی رسول تھے، وہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا جی یہ آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت میرے پاس ہے، اسے بھی قرآن مجید کے طور پر درج کر لیں۔ تو جو کرائیٹیریا تھا، تو ایک صحابی نے کہا، حضرت ابو دردہ نے کہا، حضرت معاذ نے کہا، فرمایا جناب 2 گواہ لائیے، اگرچہ ہم جانتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے، ہمارے سینے میں موجود ہے، مگر امیر المومنین کی نگرانی میں کرائیٹیریا معیار یہ ہے کہ 2 گواہ لائیں۔ آپ نے کہا گواہی تو میری اپنی ہے اور تو میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں نے حضور نبی پاک سے یہ آیت سنی ہے۔ تو دوسرے کچھ صحابہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے معذرت کرتے ہیں، آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ اب جب جانے لگے، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا جب ہمارے سینے بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور اگلی بات سنو، فرمایا یہ وہ صحابی رسول ہیں، فرمایا جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح آپ باہر نکلے مدینہ منورہ سے، شاید بول و براز کے لیے یا کسی غرض کے لیے یا واک کے لیے، تو بدو ایک بڑا خوبصورت گھوڑا لے کے جا رہا تھا، حضور کا سودا ہو گیا، آپ نے خرید لیا، مگر فرمایا میں تو ویسے باہر نکلا تھا، آؤ میرے ساتھ گھر چلتے ہیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ حضور تھوڑا تیز سے چلتے تھے، آپ آگے آگے، بدو پیچھے آ رہا ہے، گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، بیچنا ہی؟ ہاں بیچنا ہی۔ اس کو اضافی ریٹ لگنا شروع ہو گیا، زیادہ مول ملنا شروع ہو گیا، تو حتیٰ کہ ایک ہی ساتھ بالکل سودا اس کا۔ حضور رکے، واپس آئے، فرمایا تیرا سودا تو میرے ساتھ طے ہوا ہے اور تم لوگوں کو بیچتے پھرتے ہو۔ تو اس نے کہا جی آپ کو تو میں نے بیچا نہیں ہے، وہ تو ویسی بات ہوئی تھی، کوئی میں نے تو ابھی پکا سودا نہیں کیا تھا، ہاں جی گویا کچا ٹوکن ہی تھا۔ حضور نے میں بات تو پکی ہو گئی تھی، اتنے کا تو نے بیچا ہے، میں نے آپ کو جا کے پیسے دینے ہیں۔ اس نے فوراً اٹھتے کہا کہ جی میں تو نہیں مانتا، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر گواہی لائیں، آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ اس وقت سوائے اس بدو کے اور نبی پاک کے وہاں تیسرا بندہ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں جب بات ہو رہی تھی، کوئی ادھر سے آگا کوئی ادھر سے آگا، مسلمان بھی آ گئے، اب مسلمان بھی چپ کر کے کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں جب یہاں پہنچے نا کہ آپ گواہی دیں، آپ کے پاس کون گواہ ہے، گواہ لائیں، یہ حضرت خزیمہ انصاری پیچھے سے آئے، ارے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے اسے سودا پکا کیا ہے، اس نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے کہا، اور وہ چپ ہو گیا، اس پر رعب طاری ہو گیا۔ حضور نبی پاک نے حضرت خزیمہ انصاری کو کہا خزیمہ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اور پورے تیقن یقین کے ساتھ تم نے گواہی دے دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پر گواہی دے دی، ہاں جی میں نے آپ پر، میں لیمت اشہد، کیسے شہادت دے دی؟ فرمایا یا رسول اللہ صدیق کاتوں کا آپ کے تصدیق کر پر میں نے گواہی دے دی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی گواہی ہے، گھوڑا خریدنے کی گواہی ہے، ہم نے کون سی جنت دیکھی ہے، ہم نے کون سا جنت کو دیکھا ہے اور جہنم کو دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی توحید الہی اور وجود باری تعالیٰ کی شہادت ہم نے آپ کی زبان کی وجہ سے دی ہے۔ جب رب کی توحید کی گواہی آپ کی مبارک زبان سے سن کے دی ہے، تو گھوڑے والی گواہی تو گواہی بڑی چھوٹی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی لج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تمہیں لجپال نبی تھے نا، فرمایا آج کے بعد میری امت میں ہر مرد ایک ہی گواہی ایک کے برابر، میرے خزیمہ تیری ایک ہی گواہی 2 مردوں کے برابر۔ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا جلدی کرو، اس کی گواہی کو نبی پاک نے فلاں موقع پہ 2 گواہی دی ہے۔ یہی وہ خوش نصیب صحابی ہے، سبحان اللہ، ایک دن آئے، نماز پڑھی، فجر پڑھی، ایسے حضور کو دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں۔ حضور نے فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے رات کو، میں آپ کی پیشانی کو بوسے دے رہا ہوں۔ فرمایا آپ پھر خواب نے سچا کر لینا، تیری خواب کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ یہ اٹھے مصطفیٰ کریم کی پیشانی کو بوسا دیا، نبی پاک نے ان کو دعائیں دی۔ یہ خوش نصیب صحابہ کرام۔ تو الغرض میرے بھائیوں، قرآن مجید سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن گھروں میں تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کافر کتنا جلا لیں گے، ہاں جی یہ کیا، یہ کاغذوں سے جلا سکتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے امتیوں کے سینے سے نہیں نکال سکتے۔ قرآن سے محبت کریں، جہاں کوئی مدرسہ تعاون کرے، اور قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی، پڑھانے والے قاریوں کی عزت کریں، احترام کریں، ان مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں ٹویٹر آتا ہے جہاں بایو کیمسٹری والے استاد کو جو پروٹوکول دیتے ہو، اول تو اس سے اتنا دو، اتنا تو اس کے برابر تو دو نا۔ جتنا پیسہ آپ بایو کیمسٹری پڑھانے پر اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو،
और भाई उतना ही अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने पर भी खर्च करो, कुरान का एहतराम करो, कुरान से प्यार करो, कुरान के मुहिब बन जाओ, कुरान की तालीमात को अपनाओ। यही इनकी बेहतरीन सजा है। और इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि पूरे मिल्लत इस्लामिया के जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, मैं ये समझता हूं कि इनकी जिम्मेदारी है कि ये यक होकर ये आवाज बुलंद करें। और यारो, और तो तुम कुछ नहीं कर सकते, गुलाम बन गए हो। ये तो कर सकते हो ना कि आप सरकारी सतह पे ऐलान कर दो कि फलां जुम्मे वाले दिन अपनी मस्जिदों के बाहर, शहरों के बड़े चौकों पर कुरान को लेकर इस तरह चूमो, कुरान को इस तरह लेकर चूमो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान के साथ प्यार का इजहार करो। तो देखिए ना, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो अल्लाह जल्ल शानो में कुरान का मुहिब बनाए।